السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے زندگی اور موت کیا ہے؟ کیا جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں زندگی ملتی ہے اور پھر مر جاتے ہیں، اسی کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس کے لیے آیتیں بہت ساری ہیں۔ قرآن اس کو بھی زندگی کہتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے، چاہے طبعی موت مرے یا حادثاتی موت مرے یا بہرحال کسی بھی طرح جب اس کی جان نکل جائے، اس کو بھی موت کہتا ہے۔ اور قرآن میں ایک زندگی اور موت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی دیے گئی ہدایت سے آپ کی کتنی نشوونما ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کے انکاری ہیں یا آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کس مردنی میں۔ تو ایک زندگی موت زندگی میں بھی ہے، یعنی زندہ انسان میں بھی زندگی اور موت ہے کہ زندہ تو ہے لیکن مرا ہوا ہے، اور ایک وہ زندگی اور موت وہ بھی ہے۔ تو قرآن میں جو کہا گیا ہے، حساب کتاب جو لیا جائے گا وہ تو ہر ایک شخص کا الگ الگ ہی ہوگا، ہر نفس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو وہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو کچھ بھی ہے، اس کی ایک ہی زندگی موت، اور اس نے جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب ہے۔ دوسری بات جو قرآن میں زیادہ تر تذکرہ کیا گیا ہے، تو وہ زندگی گزارنے میں آپ کی زندگی کیسی پروان چڑھ رہی ہے، اس میں نشو و نما ہو رہے، پروان چڑھ رہا ہے، یا اس میں آپ مردنی میں چھا گئے کہ آپ کچھ کرنے کے بجائے ایک مردہ قوم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا معاشرہ مردہ، معیشت مردہ، زندگی یعنی ایک مردوں جیسی ہے۔ تو زیادہ تر مثال اسی کی دی گئی ہے۔ تو میں طویل گفتگو تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے سوال ہے اس کے مطابق میں جواب دوں گا، تو صرف دو جگہ سے لوں گا تاکہ زیادہ وقت نہ گزرے اور بات بھی واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے آپ کو واضح کروں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 156، 157، 158، یہ تین آیتوں کو دیکھ لیں، یعنی 3 کی 156، 157، 158۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کریں اللہ کی راہ میں یا جہاد میں ہوں، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو وہ نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تم مر جاؤ تو یقیناً بخشش اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ دولت جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ تو میں وقت بچانے کے لیے ان کے سوالات کی طرف بھی نہیں جاؤں کہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کے ذریعے ان کو جواب مل رہا ہے، ان کے سوال کی وضاحت انہی آیتوں میں ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، لا تکونوا، تم نہیں ہو جاؤ، کالذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں کی طرح، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے ہم مقصدوں کے لیے، اذا ضربوا، جب وہ بیان کریں، فی الارض، خاص پستوں میں، او کانوا غزا، یا وہ اس کا ارادہ کریں، قصد کریں۔ غزز جو ہے وہ ارادہ اور قصد کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ جہاد بھی ڈال دیا، حالانکہ جہاد اس کا کسی طور پر نہیں بنتا جن معنوں میں ہمارے ہاں جہاد کو لیا جاتا ہے۔ لو کانو، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، وہ مرتے نہیں، وما قتلوا، اور نہ وہ جھگڑے جاتے، لیجعل اللہ، اللہ یہ بنانے کے لیے ہے، ذالک، وہی، حسرتن، ایک حسرت، فی قلوبہم، ان کے پلٹنے میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ وہی احیا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی اللہ ہی کے قانون کے تحت احیا ہے، نشو و نما ہے اور مردنی ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما،
اس کا جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم جھگڑتے ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا تم مر جاتے ہو، لمغفرتن ضرور حفاظت ہے، من اللہ اللہ سے، ورحمتن اور رحمت ہے، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے، او قتل تم یا تم جھگڑے گئے، لا اللہ ضرور اللہ کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر اسے سمجھاتا ہوں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اے ماننے والے لوگوں، تم انکار کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، اور وہ اپنے ہم مقصد کے لیے کہتے ہیں جب وہ خاص پستوں میں بیان کریں یا وہ اس کا ارادہ کریں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے وہ مرتے نہیں اور نہ وہ جھگڑے جاتے۔ ان کے پلٹنے میں وہی اللہ سے حسرت بننے کے لیے ہے، اور اللہ سے ہی احیا اور مردنی ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں جھگڑتے یا تم مر جاؤ، اللہ سے تمہارے لیے ضرور حفاظت اور بہتر رحمت ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا تم جھگڑے گئے، ضرور اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم انکار کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، تو یقینی سی بات ہے کہ ماننے والے لوگ اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، دونوں کے کردار میں، دونوں کے سوچ میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو کیوں انکار کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہونا؟ اگر تم ماننے والے ہو گئے ہو تو انکار کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے ہم مقصدوں کے لیے کہ جب پستوں میں بیان کرو یا اس کا ارادہ کرو، آپ خالص قرآن کی بات کریں گے، اللہ کے احکامات کی بات کریں گے، اللہ نے جو معاشرہ بنانے کو کہا اس معاشرہ بنانے کی بات کریں گے، اللہ نے جو نظام دیا اس نظام کے نفاذ کی بات کریں گے، یا آپ اس کا ارادہ بھی اگر کرتے ہیں اور وہ بھی پستوں میں جا کر، جو پست لوگ دنیا کے جو بلند لوگ ہیں نا، جو ترقی یافتہ ہیں، جن کی ذہنی سوچ بلند ہے، وہ لوگ اللہ کی بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں کہ اخلاقیات میں جس قدر آگے بلند لوگ ہیں، بلند سوچ والے، آپ اس کی مثال جاپان ہے، کینیڈا ہے، یا یورپین ممالک ہیں، وہاں آپ دیکھیں اخلاقی اقدار کس قدر بلند ہے، ایک دوسرے کا خیال کتنا رکھتے ہیں، ان کے اندر انسانیت کتنی ہے۔ وہاں چوری ڈکیتی رہزنی وغیرہ کم ہے، بدامنی کم ہے، انسانیت کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پست نہیں ہے، ذہنی طور پر بھی بلند ہے، ان کی اخلاقی تربیت اتنی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کی طرح پاگلوں کا ہجوم نہیں ہے جس کو کسی کی سمت کا بھی نہیں پتہ کہ جا کدھر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی سمت ہے۔ تو یہ ایک قوم بھی نہیں بنتی، ایک سوچ ہی نہیں ہے، نہ اخلاقی بگاڑ کو سنوارنے کا کوئی انتظام ہے، مزید گراوٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو جب پستوں میں بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ جھگڑے جاتے۔ آپ جب خالص قرآن کی بات کرتے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور آج کل خاص طور پر جیسے پاکستانی پستوں کا معاشرہ ہے، اتنا پست معاشرہ، اگر آپ کھل کر بات کریں کہیں تو یا تو لوگ آپ کو جان سے مار دیں گے یا آپ سے جھگڑا تو ضرور کریں گے۔ تھوڑے پڑھے لکھے سوچ کے ہوں گے، تھوڑے اچھے خیالات کے لوگ ہوں گے، کچھ کھاتے پیتے لوگ ہوں گے تو وہ جھگڑیں گے، اور جو جاہل قسم کے وہ تو مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمہ وقت فتویٰ لگایا توہین کا اور فوراً جان سے مار دیا۔ تو یہ انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہی رہتے نا، ان پستوں میں بیان کرنے نہیں جاتے تو ہم سے ہی بتاتے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ذرا سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری بات کچھ مان بھی لیتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، لیکن تم جو وہاں چلے گئے پستوں میں بیان کر رہے ہیں تو اس لیے تم مارے گئے یا تم جھگڑے گئے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پلٹنے میں وہی اللہ سے ان کے لیے حسرت بننے کے لیے، کیونکہ ایسے لوگ انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ خود کو تو پلٹتے نہیں ہیں، اپنے کردار کو سنوارتے نہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہی پلٹنا، تو قلوب ہی ان کا پلٹنا، تو وہ اپنے پلٹنے میں
وہی ایک حسرت لیے ہوں گے، اور اللہ سے ان کے لیے حسرت بننے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پلٹایا نہیں، اللہ کے احکامات کا پابند نہیں کیا۔ جو ماننے والے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹا لیتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو احیا ہے یا مردنی ہے، یعنی معاشرے میں آپ کو زندگی مل جاتی ہے، آپ اوپر چڑھتے ہیں، ترقی کی طرف جاتے ہیں، یا آپ مردنی اختیار کر کے مزید پستی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جو احیا یا مردنی یہ اللہ ہی کے قانون کے تحت ہے۔ اللہ ہی احیا کرتا ہے اور اللہ ہی مردنی دیتا ہے، نہیں اللہ کے قانون کے۔ اللہ نے جو ایک آپ کو کردار بتایا، اگر آپ اس کردار کو اپنائیں گے تو احیا ہوگی، نہیں اپنائیں گے تو مردنی کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا عمل کر رہے ہو، اور بڑی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ دیکھنا وہ بھی نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ بصیرت سے دیکھنا، کہ تمام سوچ سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ ہے کیا، اس ارادے تک کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جھگڑے جاتے ہو یا مر جاتے ہو، مردنی بھی اختیار ہو جاتی ہے، اگر تم جھگڑے جاتے ہو یا مر جاتے ہو تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ضرور تمہارے لیے حفاظت ہے، اور بہتر رحمت بھی ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ جو لوگ جمع کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں یوں ترقی کر جائیں گے، مال جمع کر لیں گے، تھوڑی عزت بنا لیں گے، تھوڑی اپنی حاکمیت قائم کر لیں گے تو ہماری بڑی عزت ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ کے راستے میں جھگڑ رہے ہو، جھگڑے جاتے ہو یا مر بھی جاتے ہو تو اللہ سے ضرور تمہاری حفاظت ہے اور بہتر رحمت ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مر بھی جائے یا تم جھگڑے گئے تو ضرور اللہ کی طرف تمہیں اکٹھے کیا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ جواب دہ تو اللہ کو ہی ہونا ہے۔ تم بھلے مارے جاؤ یا جھگڑے جاؤ، اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، پھر اللہ تمہیں نتیجہ بتا دے گا۔ یوم القیامہ میں تو ضرور اکٹھے ہونا ہے، تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے ایک آخری دورانیے میں۔ تو یہ تھی وہ پہلی آیت۔ اب آ جائیے دوسری جگہ، سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر 78، 79 اور 80، تین آیتیں لے لیں، یعنی 4 کی 78، 79 اور 80۔ تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم ہوگے مضبوط برجوں میں، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے۔ آپ کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھتے نہیں، لگتے بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے۔ جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس سے ہے، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ اب یہ جو مروجہ ترجمہ ہے اس کے تحت بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ میں یہاں بھی سوال نہیں دہراؤں گا کیونکہ وقت زیادہ طویل لگ جائے گا، تو آیت کی فہم کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے کہ ہاں کیا کچھ ہے۔ بس اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اللہ آج بھی رسول بھیج رہے ہیں، ورنہ آج تو کوئی رسول نہیں۔ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور پھر یہ کیوں کہتا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو ان باتوں کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ حال میں کس طرح قابل عمل ہوتی ہے، ورنہ تو یہ ماضی کی آیت تھی اور ماضی کے لیے پوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول مر گئے، اب یہ ہدایت بھی انہی کے ساتھ ختم ہو گئی کیونکہ اب کوئی رسول ہمیں نہیں پہنچا رہا۔ تو آئیے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اینا، جہاں کہیں، ما تکونو، تم ہو، یدرککم الموت، تمہیں ادراک ہو جائے گا خاص مردنی کا، تمہیں یہ سمجھ بوجھ آ جائے گی خاص مردنی کیا ہوتی ہے۔ ولو کنتم، اور اگرچہ تم ہو، فی بروجن، اس برج میں، اس عروج میں، برج کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے انگلش میں بھی برج کہا جاتا ہے سیڑھی کو، بتدریج اوپر چڑھنا۔ تو یہ بہت سارے برج ہیں جس کی جمع بروج ہو گئی ہے، تو تم ان چڑھائیوں کی طرف ہو، ان عروجوں کی طرف ہو، مشیدہ، وہ جو محکم اور مضبوط ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، حسنۃ، جو توازن ہے، جو حسن کارانہ کام، جو اچھا نتیجہ ہے، بھلا نتیجہ ہے، یقول، وہ یہ کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہی ہمارے اللہ کے پاس سے ہے۔
یہی اللہ کے پاس سے تمہیں جو اچھائی پہنچ رہی ہے، جو متوازن بات مل رہی، تو وہ کہتے ہیں یہی اللہ کے پاس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، اگر انہیں پہنچے تم سے سیئۃ، کوئی برائی جو ہے، یقولوا، وہ یہ کہتے ہیں، ھذہ من عندک، یہی تمہارے پاس سے ہے۔ قل کل، کہو ہر ایک ہے، من عند اللہ، میرے اللہ کے پاس سے۔ فمالی، بس کیا ہے، ہؤلاء، یہی لوگ، القوم، اس قوم کے، خاص قوم کی، لا یکادون، وہ لگتے نہیں ہیں، یفقہون حدیثا، کہ وہ سمجھے ایک بات۔ ما اصابکا، جو پہنچتی ہے تمہیں، من حسنۃ، کسی توازن سے، کسی متوازن چیز سے، یا حسن کارانہ سے، اچھائی سے، فمن اللہ، پس اللہ سے۔ وما اصابکا، اور جو پہنچتی تمہیں، من سیئۃ، کسی برائی سے، فمن نفسکا، بس تمہاری سوچ سے ہے، تمہاری نفسیات سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور جو ہم نے ارسال کیا تمہیں، جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ کسی شخص کو نہیں بھیج رہا، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، رسولاً، ایک پیغام دینے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ کا، شہیدہ، مشاہدہ کرنا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے الرسول کی، یعنی جو پیچھے چلے، جو پیروی کرے الرسول کے، الرسول جہاں بھی الف لام کے ساتھ یعنی خاص پیغام دینے والا، وہ اللہ نے قرآن ہی کے لیے استعمال کیا، اپنی کتاب کے لیے استعمال کیا۔ تو جو اطاعت کرے الرسول کی، یعنی الکتاب کی، القرآن کی، فقد اطاع اللہ، پس یقینی اللہ کی اطاعت کیا۔ ومن تولی، اور جو پھر جائے، جو پلٹ جائے، جو روگردانی کر جائے، فما ارسلناک، پس نہیں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، علیہم، ان پر، حفیظاً، ایک حفاظت کرنے والا۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ میں اب آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر سمجھاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قابل عمل ہیں۔ تم جہاں کہیں ہوگے، تمہیں خاص مردنی کا ادراک ہوگا، خواہ تم محکم و مضبوطی کے برج میں ہو، اس عروج پر ہو، اور اگر تم سے انہیں اچھائی پہنچے، وہ یہ کہتے ہیں یہی اللہ کے پاس سے، اور اگر تم سے انہیں برائی پہنچے، وہ یہ کہتے ہیں یہی تمہارے پاس سے۔ کہو ہر ایک اللہ کے پاس سے۔ پس قوم کے انہی لوگوں کا کیا حال ہے، وہ بات سمجھنے والے نہیں ہوں گے۔ جو تمہیں اچھائی سے پہنچے، پس اللہ سے، اور جو تمہیں برائی سے پہنچے، پس تمہاری نفسیات سے۔ اور جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں بھیجا ہے، لوگوں کے لیے پیغام دینے والا ہے، اور مشاہدہ اللہ کا کافی ہے، اللہ کا مشاہدہ کافی ہے۔ تو جو الرسول کی، یعنی القرآن کی اطاعت کرے، پس یقینی اللہ کی اطاعت کیا، اور جو پلٹ جائے، یعنی جو روگردانی کر جائے، جو پھر جائے، تو پس جو ہم نے تمہیں ارسال کیا ہے، ان پر حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جو کتاب بھیج دی ہے، وہ ان پر حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ کتاب آپ کی کوئی حفاظت نہیں کرے گی جب تک آپ کتاب پر عمل نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں بھی جو اللہ نے پہلے بات کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تمہیں مردنی کا احساس ہو جائے گا۔ آج کیا پاکستانی معاشرے کو اپنے مردنی کا احساس نہیں ہے؟ جو حال چل رہا ہے، جو ملکی حالات ہے، جو معاشی حالات ہے، جس طرح معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جس طرح اخلاقی اقدار بگڑے ہوئے ہیں، تو کیا پاکستانی قوم کو، پاکستان کے ہر شخص کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اسی اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ بڑے مردہ ماحول میں مردہ زندگی گزار رہا ہے؟ ہر ایک کو یہ احساس ہے، ہر ایک نے یہ سمجھ لیا، ہر ایک نے یہ ادراک کر لیا، ہر ایک نے یہ فہم حاصل کر لیا کہ وہ واقعی مردنی میں۔ اور اگرچہ تم محکم اور مضبوطی کے برج میں ہو، جو حکومتی دعویٰ ہے نا کہ ہم بڑے مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، ہم بتدریج ترقی کر رہے ہیں، اور اتنے میں ہو جائے گا، اتنے سالوں میں ہو جائے گا، یہ ہر آنے والا حکمراں ایک نئے خواب دکھاتا ہے کہ ہم اب مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، اب معیشت ترقی کر جائے گی، اب ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، تو اب ہم فلاں کر دیں گے، اب ہم معیشت کا بیڑا غار کر دیں گے، اب جو ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، ہم کرپشن ختم کر دیں گے، ہم لوگوں کو سدھار دیں گے، ہم اخلاقی اقدار بحال کر دیں گے، ہم قوم کو ترقی یافتہ بنا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو کردار اپنانا ہوتا ہے، وہ کردار تو کوئی اپنا ہی نہیں رہا۔ تو اگرچہ یہ کتنا ہی دعویٰ کر لیں کہ وہ محکم مضبوطی کے بڑے
برج پر چڑھ رہے ہیں، یعنی وہ بتری اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، ایک سیڑھی بنا لیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے انہیں کوئی اچھائی پہنچتی نہیں، جب تم اللہ کی بات خالص کر رہے ہوتے ہو، تو جب قوم کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، متوازن ہوتے ہیں، حسن کارانہ کام ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس سے، ہمیں اللہ دے رہا ہے. اور جب تم سے کوئی برائی پہنچ جائے، یعنی تم کام کرنا چاہتے ہو لیکن کر نہیں پائے، برائی پہنچ گئی، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ ہر ایک کچھ اللہ ہی کے پاس سے، یعنی تم اچھا عمل کرو گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو برا نتیجہ ملے گا، چاہے تمہیں اچھائی مل رہی ہے برائی مل رہی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہی. اللہ نے ہر ایک کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ کے قانون کے تحت اچھائی بھی ملے گی، اللہ کے قانون کے تحت برائی بھی ملے گی. اللہ کے احکامات کی جتنی فرما برداری اختیار کرو گے اتنی تمہیں اچھائی ملے گی، جتنی نافرمانی اختیار کرو گے اتنی ہی برائی ملے گی. تو سب اللہ کے قانون کے تحت ہے، کچھ تمہارے پاس سے نہیں ہے. تو ان قوم کے ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا یہ کبھی اللہ کی بات کو نہیں سمجھیں گے؟ یعنی اللہ کی بات کو سمجھنے والے ہی نہیں ہے. اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کچھ کر رہے ہو، تو اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو. تو قوم کے ان لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ بات سمجھنے والے نہیں، بات سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ صرف باتیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. جس طرح عمران خان سے بہتر بات کرنے والا ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا نتیجہ نہیں ملے گا. تو وہ بات کو کب سمجھیں گے، کب اپنے کردار کو اس طرح اچھا بنائیں گے اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر کے؟ پھر آگے اللہ بتا رہا ہے کہ جو تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے بس اللہ سے ہی ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی ہی سوچ کی وجہ سے. یعنی جب اچھائی پہنچ رہی وہ بھی تمہارے اپنے کمال، تمہارے اپنی سوچ ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے احکامات کے تابع ہو گئے تو لہذا اس کا اچھا نتیجہ مل گیا وہ اللہ کے پاس سے. اور جب برائی پہنچ رہی تو اللہ کسی کو زبردستی برائی دینا نہیں چاہتا، تم نے وہ عمل کیا، تمہاری وہ خواہش رہی، تمہاری اپنی وہ نفسیات رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے، اس وجہ سے تمہیں برائی مل رہی ہے. اور ہم نے تو تمہاری طرف لوگوں کے لیے پیغام دینے والا بھیج دیا ہے، اللہ کا پیغام دینے والا موجود ہے. اب یہ جو بھی شخص اللہ کی کتاب سے پیغام دے گا اس کے لیے بھی ہو جائے گا کہ وہ بھی ایک رسول ہے، کیونکہ یہاں رسولہ جو کوئی شخص بتانے والا کی بات ہو رہی ہے، لیکن بتا کتاب سے رہا. تو جو اللہ کے پیغام سے ایک پیغام دے، اللہ نے جو ارسال کیا ہے وہ اس نے اپنی کتاب ارسال کی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہم نے جو کچھ تمہیں ارسال کیا ہے، جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک پیغام دینے والا تھا. اس سے جو بھی پیغام دے گا شخص وہ بھی آ جائے گا، شخصیت کا بھی انکار نہیں ہے اور اللہ کی کتاب کا بھی انکار نہیں ہے. اللہ کی کتاب سے جو بھی لوگوں کے لیے پیغام دے گا وہ ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اللہ کا مشاہدہ کافی ہے. اللہ نے تمہیں مشاہدہ بتا دیا کہ دیکھو اس طرح کے عمل سے یہ نتیجہ ملے گا، اس طرح کے عمل سے یہ نتیجہ ملے گا. اللہ کا مشاہدہ کافی ہے. اس کے بعد اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ جو بھی الرسول کی یعنی الکتاب کی، القرآن کی اطاعت کرے گا بس یقینی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی کتاب کے ذریعے ہوگی. اللہ کی کتاب کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور یہ رسول جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہی ہے، خاص رسالہ، خاص پیغام پہنچانے والا. یہاں کوئی شخصیت نہیں ہے. اور جو اس سے پھر جائے، جو اس سے پلٹ جائے، تو بس جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے وہ ان پر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ نے کتاب تو بھیج دی، کتاب ہر گھر میں موجود ہے، تو کتاب آپ کی حفاظت نہیں کرے گی جب تک آپ کتاب میں دیے گئے ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے. جب آپ کتاب کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ ملے گا، آپ کی حفاظت ہوگی. اور اگر آپ نے اس سے روگردانی کیا ہوا ہے، آپ اس سے پلٹے ہوئے ہیں، آپ اس کے مخالف کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے اس کتاب کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کتاب سے آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں ہر ایک کو اپنا جواب مل گیا ہوگا. اس طرح کے جو 8-10 سوالات تھے، اور سوالات والا خود سمجھ جائیں گے، ان کو اس بات کا جواب مل چکا ہے، کیونکہ آیت کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، انہی آیتوں میں اس کا جواب مل گیا ہے. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.